روس یوکرین جنگ، کیا یوکرینی افواج کی حالیہ کامیابیاں روس کے ساتھ جنگ میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہیں؟ اس پر مکمل ڈسکس کریں گے، ویڈیو کو مکمل واچ کریں۔ خارکیو کے علاقے میں یوکرین کے تیز رفتار حملوں نے فرنٹ لائن کو مشرق کی طرف بہت پیچھے دھکیل دیا ہے، لیکن کیا اس پیش رفت کے بعد اب یہ تنازع کسی اہم موڑ پر پہنچ گیا ہے؟ اس سلسلے میں دو کوششیں ہو چکی ہیں۔ پہلے روس کی کوشش تھی کہ یوکرین کے بڑے شہروں جیسے کیو اور خارکیو پر قبضہ کر کے جنوب کی جانب پیش قدمی جاری رکھیں۔ دوسری کیو سے روسی انخلا اور سست پیش قدمی تھی، جس دوران دونیتسک اور لوہانسک پر بھاری توپ خانے سے گولہ باری کی گئی۔ کیا یہ تیسرے مرحلے کا آغاز ہے؟ کئی مہینوں سے روس حملہ کر رہا ہے اور یوکرین جواب دے رہا ہے، مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کی فوج کارروائی کرتی ہے اور روسی فوجیں اس کا جواب دے رہی ہیں۔ اگست کے آخر میں یوکرین نے خیرسون اور پھر خارکیو میں روسی افواج پر شدید نوعیت کے حملے کیے، اور روس بے قرار تھا کہ وہ ان حملوں کا جواب کیسے دے۔ کیا اس جنگ میں اب کردار الٹ رہا تھے؟ جنگ کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے عسکری ماہرین کی مختلف آراء ہے۔ اسرائیلی تجزیہ کار ڈیوڈ مین نے BBC کو بتایا کہ جب اگست میں خیرسون کے قریب لڑائی میں شدت آئی تو یوکرین کی فوج نے یہ نیا طریقہ کار اپنایا ہے، لیکن چتھم ہاؤس میں روس اور یوریشیا پروگرام سے وابستہ سینئر ریسرچ اس حوالے سے اپنی رائے دیتے ہوئے بہت محتاط ہیں۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ یہ کہنا قابل از وقت ہے کہ یوکرین کے حملے یا جوابی حملے اسٹریٹجک حوالے سے اہم اقدام ہے، یا ان کا تسلسل ٹوٹ جائے گا، یا یہ رک جائیں گے۔ یوکرین کس حد تک جا سکتا ہے اور روس کی جانب سے مزاحمت کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں ہفتوں تک کافی ڈیٹا اکٹھا کرنا ہوگا۔ روسیوں کے لیے یہ حملے کسی حد تک ناقابل یقین تھے۔ خارکیو کے علاقے میں ہونے والے حملوں کے بارے میں بہت سے سوال جواب طلب ہیں، لیکن یہ اہم نہیں ہے کہ یوکرین نے اسے کیسے خفیہ رکھا۔ اس کی منصوبہ بندی اور فوجیوں کی ایک بڑی تعداد کو اکٹھا کرنے میں ہفتے لگ گئے ہوں گے، لہٰذا بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہوگا، اور آپریشنل سیکیورٹی میں یقینی کئی مسائل ہوں گے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ روسی انٹیلیجنس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور پھر بھی روسی فوجیوں کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھے۔ گینڈل مین کہتے ہیں کہ اگست کے آخر سے علاقے میں فوجیوں کی تعداد میں اضافے کی خبریں آ رہی تھیں۔ کیا روسی انٹیلیجنس نے ان کا غلط معنی نکالا، یا ان کے کمانڈر وقت پر فیصلہ نہیں کر پائے؟ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اس علاقے میں روسی تیار نہیں تھے۔ بولیگ کے مطابق یوکرین نے ہوشیاری سے ماسکو کی توجہ جنوب کی طرف رکھنے کے لیے خیرسون میں لڑائی جاری رکھی، اور انہوں نے تیاریوں کو چھپانے کی زحمت اس لیے بھی نہیں کی کیونکہ روس کے پاس آنے والے حملے کو روکنے کے لیے فوجی افرادی قوت اور دیگر ذرائع ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس کی ناکامی نہیں تھی، روس کے پاس 3 محاذوں پر لڑائی جاری رکھنے کے لیے فوجی اڈے نہیں ہیں۔ کوئی بھی دونباس، خارکیو اور جنوب میں بیک وقت نہیں لڑ سکتا، یہ ناممکن ہے۔ روس میں لڑنے والے فوجیوں کی کمی کافی عرصے سے ایک مسئلہ رہا ہے۔ وہ اس انخلا کو پر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ جیلوں سے بھی بھرتی کی گئی ہے، یعنی قیدیوں کو اس کام کے لیے بھرتی کیا گیا ہے۔ گینڈل مین فرنٹ لائن پر روسی فوجیوں کی کم تعداد کو اصل وجہ سمجھتے ہیں۔
فرنٹ لائن پر کچھ حصوں میں سپاہیوں کے پیچھے کوئی بیک اپ نہیں ہوتا، اس لیے ایک بار جب آپ اس دفعہ سے گزر جاتے ہیں تو بنا کسی مزاحمت کے 2 کلومیٹر سے زیادہ تک کے علاقے میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یوکرین کی فوج کو ایک علاقے میں کمزور دفاع ملا۔ اس نے اپنے فوجیوں کی توجہ وہاں مرکوز کی اور روسیوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ ایک بار جب ایسا ہو گیا تو روسی رد عمل سست تھا۔ گینڈل-مین کا کہنا تھا کہ روسی فوج کا کمانڈ سسٹم اور فوجیوں کا رد عمل سست ہو گیا ہے۔ بیرونی امداد: اتنے بڑے پیمانے پر آپریشن کی منصوبہ بندی میں پیچیدہ لاجسٹک شامل ہے۔ آپ کو گولہ بارود، ایندھن، فوجیوں کے لیے کھانے کا سامان، فیلڈ ہسپتالوں اور مرمتی اشیاء کو منتقل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو سپلائی لائنیں بنانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ سب کچھ آسانی سے چلتا رہے۔ آپریشن اور فوجی یونٹوں کی تعیناتی کے طریقہ کار کی احتیاط سے منصوبہ بندی کرنا پڑتی ہے، اور یوکرین کے لیے یہ سب کچھ بیرون ملک سے ملٹری ہارڈ ویئر کی سپلائی کے ساتھ آہنگ ہونے کی ضرورت ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے یوکرین کو غیر ملکی فوجی امداد مل رہی تھی، اور اس نے بڑی حد تک اپنی کی حکمت عملی کا تعین کیا۔ جب راکٹ لانچر اور سیٹلائٹ گائیڈڈ راکٹ پہنچانے شروع ہوئے تو یوکرینیوں نے روسی فوج کی لائنوں کے پیچھے ہتھیاروں کے ڈپو پر فائرنگ شروع کر دی۔ جب انہیں اینٹی ریڈار میزائل ملے تو یوکرین کی فضائیہ نے روسی ریڈار سسٹم پر حملہ شروع کر دیا۔ کیو اپنے اتحادیوں کے ساتھ اس حملے کی تیاری کر رہا تھا، اور حملے کے لیے سامان اگست میں آنا شروع ہو چکا تھا۔ 13 ستمبر کو نیو یارک ٹائم نے ایک مضمون شائع کیا: اسی طرح یوکرین کی فوج ایزم پر دوبارہ قبضہ کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ آرٹیکل کے مطابق یوکرین کے کمانڈر برطانوی فوج حکام سے مسلسل روابط میں تھے، اور کیو میں امریکی دفاعی اتاشی یوکرین کے اعلیٰ افسران سے روانگی کی بنیاد پر ملاقاتیں کرنے لگے۔ یوکرینی فوج کا اگلا اقدام کیا ہوگا؟ یوکرین کے فوجیوں نے خارکیو اور ایزیوم کے آس پاس کے علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، اور روسی یونٹوں کو دریائے اسکول سے آگے مشرق کی طرف دھکیل دیا ہے۔ شمال میں بھی روسی اب سرحد کی طرف واپس چلیں گے۔ یوکرین نے اس حملے کی مقاصد پر کوئی بیان نہیں دیا، اس لیے یہ واضح نہیں ہے کہ آیا وہ جہاں رکے ہیں ان کا ارادہ وہی قبضہ کا تھا۔ کیا انہیں روسی افواج نے روکا ہے، یا آیا اب وہ اس سے آگے جانے کا عزم کھو بیٹھے ہیں؟ جنگ جاری ہے، اور دونوں فریقین منصوبے بنا رہے ہیں اور حملوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ روس کیا ارادہ رکھتا ہے؟ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ روسی افواج دوبارہ منظم ہوگی، لیکن یہ کیسے اور کب ہوگا اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ یہ بولیگ کے لیے بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ جیسا کہ بولیگ کہتا ہے کہ دونوں فریقین کے لیے سردیوں اور پہلی برف باری سے قبل بہترین پوزیشنز پر قابض ہونا ضروری ہے۔ کیا تنازع بڑھنے کا امکان ہے؟ اتوار کی شام کو روسی حملوں کے بعد خارکیو اور سومی کے علاقے مکمل طور پر بجلی سے محروم ہو گئے۔ حملے سے خارکیو میں پاور اسٹیشن 5 کو نقصان پہنچا، جو علاقے کے ایک بڑے حصے کو بجلی فراہم کرتا تھا۔ اس حملے کے بعد یوکرین کے حامی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جانب روس پر سخت تنقید کی گئی کہ وہ زندگی کی بنیادی سہولیات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ روس کے حامی نیٹ ورکس پر پوسٹ کیے گئے پیغامات میں پورے یوکرین پر بمباری کرنے کا مطالبہ کیا گیا تاکہ ملک کو روسی تسلط میں لایا جا سکے، جبکہ دوسروں کو شک تھا کہ اس سے یوکرین قائل ہو جائے گا۔ مغربی حکومت یوکرین کو ہتھیار کی
فراہمی کے معاملے میں محتاط ہے۔ یوکرین کو ابھی تک مغرب کی جانب سے ٹینک اور ٹیکٹیکل میزائل سسٹم نہیں ملا ہے جس کی رینج 300 کلومیٹر تک ہے۔ شاید روس اور مغرب کی کوشش ہے کہ جنگ کو کچھ حد تک روکا جائے، لیکن اگر ماسکو منظم طریقے سے زندگی کی بنیادی سہولیات اور شہری انفراسٹرکچر پر بمباری شروع کر دیتا ہے تو تنازع پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔